بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. گزشتہ درس کے اندر ہم جو آخری شعر پڑھ رہے تھے یا شعر کی آخری لائن پڑھ رہے تھے وہ یہ لائن تھی: وَكَإِنْ رَأَيْنَا مِنْ غَنِيٍّ مُزَمَّمٍ وَسُعْلُوكِ قَوْمٍ مَاتَ وَهُوَ حَمِيدُ. یہ شعر ہے اور اس سے پہلے بھی کچھ اشعار ہیں جن کا مقصد یہ یا جن کے اندر یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے شاعر نے کہ کسی بھی آدمی کو کہیں کوئی مالدار دکھے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ آدمی جو مالدار ہوا ہے یہ اپنے بلبوتے پر ہوا ہے، اپنی محنت اپنی مشقت سے ہوا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. اور نہ ہی کہیں اگر کوئی فقیر آدمی دکھے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ آدمی فقیر ہے، محتاج ہے، بے بس ہے، اس وجہ سے یہ فقیر ہے. یعنی کہ یہ فقیر ہے اپنی نکمے پن کی وجہ سے، اپنی جو ہے کام نہ کرنے کی وجہ سے، اپنی بے بسی کی وجہ سے، اپنی مجبوری کی وجہ سے یہ فقیر ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مالداری اور فقیری یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیزیں ہیں. جس آدمی کے نصیب میں جیسا ہوتا ہے، جس آدمی کی قسمت میں جیسا ہوتا ہے ویسے اس کو ملتا ہے. اس میں آدمی کا کوئی بھی دخل نہیں ہے. اور مالداری اور فقیری یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، یعنی کہ مالداری کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے اور فقیری کوئی بری چیز نہیں ہے. بلکہ شاعر نے آخر میں کہا کہ بہت سے مالداروں کو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کی مذمت کر رہے ہیں، ان کی ہر طرف مذمت کی جا رہی ہے. اور ایسے ہی بہت سارے فقیروں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مر گئے لیکن اس حال میں مرے کہ لوگ ان کی ہر طرف تعریفیں کر رہے ہیں. تو ایک طرف ایک آدمی مالدار ہے، اس کے پاس مالداری ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے وہ بدنام ہے، ہر طرف اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے. دوسری طرف ایک آدمی فقیر ہے لیکن پھر بھی کیا ہے اس کو لوگ کیا ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی عزت کر رہے ہیں، اس کا نام عزت کے ساتھ لے رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ مالداری اور فقیری مالداری بذات خود کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے اور فقیری بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. آگے شاعر نے ایک اور لائن جو ہے اس شعر کی جو بھی باتیں چل رہی ہیں، شاعر کہہ رہا ہے: وَإِنَّ امْرَأً يُمْسِي وَيُصْبِحُ سَالِمًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا جَنَى لَسَعِيدُ. عمران من شخص آدمی معروف ہے، اس کا معنی اس کے بعد کہہ کہ یمسی، امسا یمسی امساءً، اس کا معنی ہے شام کرنا. اسی کا الٹا ہے یصبح. اصبح یصبح معنی ہوتا ہے صبح کرنا، اصبح یصبح اصباحاً، تو شام کرنا اور صبح کرنا. اور یہاں پر جو اگلا کلمہ ہے سالمن، سالم اس میں فاعل ہے، سلیم یسلم باب سمیہ سے آتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں محفوظ ہونا. تو سالم کے معنی محفوظ. من الناس لوگوں سے محفوظ، یعنی کہ لوگوں کی اذیتوں سے محفوظ، لوگوں کے شر سے محفوظ. تو سالمن من الناس ای سالمن من شر الناس یا سالمن من اذى الناس، یہ مفہوم ہوگا اس کا. اس کے بعد کریں کہ الا ما جنا. ما یہاں پر جو ہے یہ ما مصدریہ ہے. ما کی بہت ساری نوعیں ہوتی ہیں، اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، موصولہ، استفہامیہ، مصدریہ اور بہت ساری. لیکن یہاں پر جو ما کی جو قسم ہے یہ ما مصدریہ ہے. الا ما جنا. اور یہاں پر جو فعل ہے جنا، جنا یجنی، تو یہ جنا یجنی جو فعل آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جرم کرنا. اسی سے آتا ہے جانی. اس کو عربی میں کہتے ہیں جانن آئے گا قاسم کی طرح سے تعلیل ہو کر کے، جس کی جمع آئے گی جوناتن، یعنی کہ مجرم. تو الا ما جنا لسعید، سعید کے معنی خوش بخت، خوش نصیب. تو یہ معنی ہو گیا. تو یہ اس کے جو مختصر الفاظ کے معنی ہو گئے. اس کے بعد پھر اس کا مفہوم کیا ہے، شاعر کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ وَإِنَّ امْرَأً يُمْسِي وَيُصْبِحُ سَالِمًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا جَنَى لَسَعِيدُ. اس کی جو اس عبارت کی اگر اس سے پہلے کہ اس کا مفہوم بیان کروں، اس کی جو اصل بنائے بیان بتاؤں کہ کون سا کلمہ کہاں پر ہے اور کہاں پر کون سی چیز محذوف ہے، تو ایسے ہوگا وَإِنَّ امْرَأً يُمْسِي وَيُصْبِحُ سَالِمًا مِنْ أَذَى النَّاسِ لَسَعِيدٌ كُلَّ وَقْتٍ إِلَّا مَا جَنَى. پھر سے ایک بار
وَإِنَّ امْرَأً يُمْسِي وَيُصْبِحُ سَالِمًا مِنْ أَذَى النَّاسِ لَسَعِيدٌ كُلَّ وَقْتٍ إِلَّا مَا جَنَى. ایسے ہوگا یہ. تو مفہوم کیا ہوگا کہ اور یقیناً وہ آدمی جو شام کرتا ہے اور صبح کرتا ہے لوگوں کی اذیتوں سے محفوظ ہو کر کے تو وہ خوش بخت ہے تمام وقتوں میں، یعنی کہ ہر تمام اوقات میں، الا ما جنا، مگر یہ کہ اس وقت جس وقت وہ جرم کرے. تو ایک آدمی جو صبح و شام کرتا ہے لوگوں کی اذیتوں سے محفوظ ہو کر کے تو وہ بہت ہی خوش نصیب آدمی ہوتا ہے. ہاں ایک وقت میں وہ خوش نصیب نہیں مانا جائے گا. وہ کون سا وقت ہے؟ جس وقت وہ کسی دوسرے پر کیا ہے جرم، یا دوسرے پر کیا ہے ظلم کرے، یا دوسرے پر کیا ہے ظلم کرے، یا دوسرے کے تئیں کیا ہے غلط کام کرے. تو ایسی صورت میں وہ خوش نصیب نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ معنی ہو گیا. اب آتے ہیں اس کے اعراب پر. اس کا جب اعراب دیکھیں گے، اعراب سمجھیں گے تو پھر یہ چیز اور ہی زیادہ واضح ہو جائے گی. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ واو حرف عطف ہے، انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے. واضح ہے یہ. امرأن یہ اسی انا کا اسم ہے. امرأن انا کا اسم ہے یہ، اور ساتھ ساتھ میں یہ امرأن موصوف بھی ہے. اور اس کے بعد آتا ہے یمسی. یمسی ایک فعل ہے. یمسی فعل ہے اور اسی کے اندر فاعل ہے جو کہ ہوا کی ضمیر ہے، اور یہ ہوا کی ضمیر امرأن کی طرف جا رہی ہے. تو یمسی فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ ایک جملہ ہو جائے گا، جملہ فعلیہ. یا یہ فاعل ہے، میں نے کہا امسا یا فاعل ناقصہ میں سے ہے، تو یہ جو ہوا کی ضمیر ہے یہ امسا کا اسم ہو جائے گی. اور اس کی خبر کیا ہے؟ یہاں پر محذوف مان لیں گے، سالمن یا کچھ بھی اور کر کے. تو اس طرح سے اپنی یمسی اپنے اسم اور محذوف خبر کے ساتھ مل کر کے یہ ایک جملہ ہو جائے گا، جملہ فعلیہ ہو جائے گا. واو حرف عطف، یصبح فعل، اور اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ یصبح کا اسم ہے، کیونکہ یمسی اور یصبح یہ دونوں افعال ناقصہ میں سے ہیں. تو یصبح کا اسم جو اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے، اور اس کی جو خبر ہے سالمن، یہ سالمن یصبح کی خبر ہے. اسی وجہ سے یہ منصوب یہاں پر واقع ہے، اسی وجہ سے یہ منصوب ہے، اس پر فتحہ دکھ رہا ہے. تو سالمن من الناس، من الناس اے من اذى الناس. تو من الناس اگر ہم ایسے ہی واضح طور پر اگر ظاہری طور پر گئے تو من الناس یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا سالمن سے. تو سالمن من الناس، یہ سالمن اپنے اسم متعلق سے مل کر کے یہ یصبح کی خبر ہو جائے گی. یصبح اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے یہ معطوف ہو جائے گا یمسی پر. یمسی معطوف ہے، اور یمسی یہاں پر کیا ہے؟ صفت ہے عمران کی. تو یہ جو کہ یصبح سالما من الناس یہ بھی معطوف ہے یمسی پر، تو یہ بھی کیا ہے؟ اسی عمران کی صفت بنے گا. یا سمجھنے کے لیے ہم ایسے کہیں تو اور زیادہ واضح ہو جائے گا کہ یمسی معطوف ہے، یمسی یہ جملہ معطوف علیہ ہے. واو حرف عطف ہے، یصبح سالما من الناس یہ جملہ معطوف ہے. معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے صفت عمران کی. امرأن موصوف اپنی صفت سے مل کر کے یہ انا کا اسم ہو جائے گا. انا کی خبر کہاں جائے گی؟ انا کی خبر یہ والا ہے لسعید، لسعید. اور یہاں پر انا ہے، اور یہ جو سعید ہو، یہاں پر جو لام دکھ رہا ہے یہ لام تاکید کا ہے، جس کو لام مزحلقہ کہتے ہیں عربی میں، جو نحو کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں اللام المزحلقہ. مزحلقہ یعنی کہ جس کو پھسلا دیا گیا ہو. تو یہ لام در حقیقت مبتدا پر داخل ہوتا ہے، یعنی کہ جو عمران جو مبتدا ہے گویا کہ یہ لام یہاں عمران سے پہلے آیا تھا. تو اصل بار کیسے لمرؤن یمسی ویصبح سالما من الناس الا ما جنى لسعید. تو اس طرح سے جیسے کہتے ہیں لزید قائم، تو لزید لام کو اس پر جب لزید قائم جب کہتے ہیں تو زید پر لام داخل ہے جو کہ لام تاکید کے لیے آیا ہوا. لیکن جب ہم انا داخل کریں گے زید سے پہلے انا، تو یہ لام زید سے کھسک مطلب وہاں سے ہٹ کر کے قائم پر آ جائے گا، خبر پر آ جائے گا، یا کسی دوسرے کلمہ پر مبتدا کے بعد جو واقع ہوگا. تو اب کہیں گے ان زیدن لقائم. تو پہلے کہا جاتا تھا لزید قائم، جب انا آیا تو ہو جائے گا ان زیدن لقائم. لام وہاں سے چلا آئے گا، کیونکہ دو مؤکد یعنی کہ تاکید پیدا کرنے والے دو حروف یا دو ادوات ایک ساتھ کیا ہے ایک جگہ پر اکٹھا نہیں ہو سکتے. تو یہی لام ہے، لام مزحلقہ ہے. لام تاکید جو کہ در حقیقت ہوتا ہے، جو کہ در حقیقت مبتدا پر ہوتا ہے. تو سعیدو کہنے کے بعد یہاں چلے جائے کہ سعیدو یہاں پر جو ہے یہ سعیدو کیا ہے؟ خبر ہے کس کی؟ اسی مبتدا کی جو کہ ابھی ہم نے بنایا ہے، امرأن یمسی ویصبح سالما من الناس. سعید، اور سعید کے اندر کیا ہے؟ ہوا کی ضمیر ہے جو کہ اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے. اچھا اب اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اس کا جو سعید اس کا جو ہے ظرف بھی ایک ہے، اور وہ ہے کل وقت. کل مضاف، وقت مضاف الیہ، اور مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے یہ ظرف ہو گیا.
تو ابھی جو تقدیر میں نے بنائی ہے یہاں پر کہ لسعید کل وقت الا ما جنا، تو کل وقت، کل مضاف، وقت مضاف الیہ، اور مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے یہ ظرف ہو جائے گا سعید کا، اور ساتھ ساتھ میں کل وقت یہ ہو جائے گا مستثنی منہ، الا حرف استثناء، ما جنا، ما مصدریہ ہے، جنا کیا ہے؟ فعل ہے، جنا فعل ہے اور اس کا فاعل کیا ہے؟ الا ما جنا، تو جنا کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے جو کہ عمران کی طرف لوٹے گی، تو جنا فعل اپنے فاعل، جنا فعل اور اس کا جو ہے اس میں ہوا کی ضمیر فاعل، اور یہ ما مصدریہ جب اس پر داخل ہوا تو اس نے کیا کیا؟ سب کو مصدر بنا دیا، اور یعنی کہ مصدر کی تعویل میں ہو گیا ما جنا، اور یہی مصدر مؤول مستثنی ہو جائے گا یہاں جو کل وقت جو مستثنی منہ ہم نے مانا تھا، تو اب جو ہے کل وقت مستثنی منہ اور ما جنا مستثنی، تو یہ مستثنی منہ اور مستثنی اب یہ پورا کا پورا مل کر کے یہ کیا ہو جائے گا؟ ظرف ہو جائے گا، کس سے؟ اسی سعید کا، تو اصل عبارت کیسے بنے گی؟ وَإِنَّ امْرَأً يُمْسِي وَيُصْبِحُ سَالِمًا مِنَ النَّاسِ لَسَعِيدٌ كُلَّ وَقْتٍ إِلَّا مَا جَنَى، تو کل وقت مستثنی منہ کل وقت، اور ما جنا یہ ہو جائے گا مستثنی، اور کل وقت واقع کیا ہوگا؟ کل وقت ظرف واقع ہوگا اس کا سعید کا، اور سعید کیا واقع ہوگا؟ یہ خبر واقع ہوگی کس کی؟ عمران کی، عمران کیا ہے؟ انا کا اسم ہے، تو اس طرح سے یہ پورا اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر کیا ہے؟ اسم، انا کا اسم اور انا کی خبر ہے، انا کا اسم ہے امرأن یمسی ویصبح سالما من الناس، یہ پورا انا کا اسم ہے، اور لسعید کل وقت الا ما جنى یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ مجھے لگتا ہے بات واضح ہوگی۔ اس کے بعد آگے والے شعر ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ وقال آخر، اے وقال شاعر آخر، اور ایک دوسرے شاعر کا کہنا ہے، شاعر کا نام نہیں پتا ہو، یعنی ذکر نہیں کیا انہوں نے، لیکن وقال آخر اس طرح سے کہہ دیا اجمال کے ساتھ، ازہت امور الناس یخشین عالما بما یتقى منها وما یتعمد جدیر بألا استکین ولا ارى اذا الامر ولا مدبرا اتبلد۔ شاعر نے کہا یہاں پر ازہت امور الناس یغشین عالما، ازہت امور الناس، ازہا یہاں پر جو ہے یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہے، ازہت مؤنث کا مؤنث ہے، کیونکہ امور جو یہاں پر ہے یہ مؤنث ہے، امر کی جمع امور ہے اور جمع تکسیری مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، تو ازہت امور الناس یغشین، یغشین یہاں پر ہے غشیہ یغشا، غشیہ یغشا کے معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، کسی چیز کو ڈھانپنا، یہ معنی ہوتا ہے یغشینا غشیہ کا، اور یغشینا جو ہے یہ فعل مضارع ہے اسی غشیہ سے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ عالمن، عالم، علم یعلم کے معنی جاننا، اسے اسم فاعل ہے عالم، یعنی کہ جاننے والا یا جانکار، اس کا یہاں پر موصوف محذوف ہے، اے رجلا عالما، تو ازہت امور الناس یغشین رجلا عالما، اچھا عالما بما یتقى منها، اتقى یتقی کے معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا، اتقى یتقی، یعنی کہ باب افتعال سے ہے یہ، اتقى یتقی، صرفی مسئلہ یہاں پر ہے کہ افتعال سے ہے تو وہ پھر کیسے ہے؟ وزن تو نہیں بڑھا افتعال کا، یہاں پر اس کی اصل ہے، اس کی اصل ہمیں دیکھنی پڑے گی اس کے اصل کی طرف، تو اس کا اصل ہے یتقى، کیونکہ اس کا جو ثلاثی آئے گا واو قاف یا، یہ اس کا ثلاثی آتا ہے، تو یہاں جب اسے افتعال بنائیں گے تو افتعال بنے گا واو قاف یا سے یتقى، یتقى جو کہ اصل میں ہے یتقیا، یتقیا، آخر میں جو یا ہے یا متحرک ہے اس سے پہلے فتح ہے، تو صرفی قاعدہ ایک ہے کہ اگر اس طرح سے صورت آئے کہ واو اور یا متحرک ہو ما قبل فتح ہو تو اس یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، یہاں پر یا الف سے بدل گئی تو ہو گیا یتقیا، یتقیا سے یتقى ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ایک چیز اور یہاں پر صرفی ایک مسئلہ، یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یتقى ہو گیا، تو یتقى میں یہاں دیکھتے ہیں کہ افتعال کے فا کلمہ میں واو ہے، تو اس واو کو تا سے بدل کر کے افتعال کی تا کلمہ میں ادغام کر دیا گیا ہے، تو اس طرح سے ہو گیا اتقى، یتقى اب اتقى ہو جائے گا، اتقى یتقی، اور یہاں پر یہ مضارع مجہول ہے تو یتقى ہو گیا۔ افتعال کے فا کلمہ میں اس کے بارے میں کافی لمبی بحث ہے، ڈیٹیل ہے کہ کب کون سا حرف آتا ہے تو کب وہ کیا بدلتا ہے اور کس طرح سے کلمے کے روپ یا اس کی حیت ہوتی ہے۔ افتعال ہے کہ من الصیغہ کے اندر یہ چیز موجود ہے، جہاں پر ابواب کی بحث میں افتعال کی، جہاں پر باب افتعال کی جہاں پر بحث چل رہی ہے وہاں پر چیزیں موجود ہیں، انہی میں سے یہ چیز جو مختصراً میں نے کہا یہاں پر بتائی۔ تو بما یتقى منها وما یتعمد،
تعمد یتعمد، اس کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. تعمد باب تفعل سے ہے، واضح ہے. یتعمد یہاں بھی یہ مجہول کا صیغہ ہے، مجہول یعنی کہ مضارع مجہول ہے. ای یقصد نیچے لکھا ہوا ہے ای یقصد. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ازہت امور الناس یکشینا، یہاں پر شاعر اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں بہت ہی مجرب آدمی ہوں، تجربہ کار آدمی ہوں، اور لوگ مجھ سے مشورہ طلب کرنے آ رہے ہیں اور میرے پاس آ رہے ہیں اپنے معاملات کو لے کر کے، تو وہ صحیح رخ میں آ رہے ہیں، صحیح جہت میں آ رہے ہیں. ایک ایسے آدمی کے پاس آ رہے ہیں جو جانتا ہے کہ چیزوں میں سے کس چیز کی طرف ارادہ کیا جاتا ہے اور کس چیز سے کیا ہے کنارہ کشی کی جاتی ہے، کس سے بچا جاتا ہے. تو یہ لوگ جو ابھی آ رہے ہیں تو یہ ایک صحیح آدمی کے پاس آ رہے ہیں، ایک ایسے آدمی کے پاس آ رہے ہیں جس کو پتہ ہے کہ کن کن چیزوں سے بچا جاتا ہے اور کن کن چیزوں کا قصد اور ارادہ کیا جاتا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ اور اس سے مراد کیا ہے؟ رجلاً عالماً ازہت امور الناس یکشین رجلاً عالماً. یہاں پر جو رجلاً عالماً ہے تو رجلاً سے مراد شاعر خود کو لے رہا ہے، خود کو مراد سے لے رہا ہے. رجلاً یعنی کہ ایک ایسا آدمی عالماً جو جانتا ہے. تو مفہوم پر آتے ہیں اس کے. شاعر کہہ رہا ہے ازہت امور الناس یکشین عالماً، لوگوں کے معاملات ڈھانپ، لفظی معنی اگر کریں گے تو ایسے ہوگا لوگوں کے معاملات ڈھانپنے لگے. رجلاً ایک ایسے آدمی کو، عالماً بما یتقی منہ جو جانتا ہے، بما ان چیزوں کو، یتقی منہ جن سے بچا جاتا ہے، وما یتعمد اور ان چیزوں کو اور جو ان چیزوں کو بھی جانتا ہے، یتعمد جن کا قصد اور ارادہ کیا جاتا ہے. تو کیا معنی ہو گیا اس کا؟ رجلاً عالماً بما یتقی منہ وما یتعمد، جن چیزوں، ایسا آدمی جو ان چیزوں کو جانتا ہے جن سے بچا جاتا ہے اور ان چیزوں کو جن کا قصد کیا جاتا ہے. اس سے مراد ہے کہ بالکل اس کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز درست ہے، کون سی چیز کی طرف قصد اور ارادہ کرنا چاہیے، کون سی چیز سے دور بھاگنا چاہیے. تو یہ ساری چیزوں کو مطلب یہ آدمی جانتا ہے. ایسے آدمی کے پاس لوگوں کے معاملات آنے لگے ہیں، لوگ اپنے معاملات کو، اپنے پریشانیوں کو، اپنے مسائل کو لے کر کے ایک ایسے آدمی کے پاس آ رہے ہیں. تو اسے پتہ چلا کہ یہ آدمی بڑا تجربہ کار آدمی ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ شاعر اپنے آپ کو لے رہا ہے. تو پھر ایک بار اس کا مفہوم کرتا ہوں. ازہت امور الناس یکشین عالماً، لفظی اس بار نہیں کروں گا، اس بار مفہومی اعتبار سے کروں گا کہ لوگوں کے معاملات آنے لگے ہیں ایک ایسے آدمی کے پاس جو آدمی جانتا ہے ان چیزوں کو جن سے بچا جاتا ہے، اور جو آدمی جانتا ہے ان چیزوں کو جن کا قصد اور ارادہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہے ازہت امور الناس. اگر ہم اس کو ترکیبی اعتبار سے اعرابی ناحیے سے دیکھیں گے تو ازہت یہ فعل ناقص ہے، افعال ناقصہ میں سے ہے. امور الناس یہ مضاف اور مضاف الیہ، یہ ازہت کا اسم ہے. اور یکشینا تو یہاں پر یکشینا فعل مضارع ہے، اور جو اس کے اندر ضمیر ہے انہا کی، وہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے یکشینا کا. اور اس کے بعد اور عالماً کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، نہیں کہ اس سے پہلے رجلاً جو ہے یہ موصوف ہو جائے گا، عالماً کیا ہے؟ اس کی صفت ہو جائے گی. موصوف محذوف ہے، صفت مذکور ہے، تو عالماً صفت، رجلاً موصوف محذوف کی. اور با حرف جر یہاں پر ہے، ما موصولہ ہے. یتقی منہا یہ پورا جملہ جو ہے یہ جملۃ الصلہ ہے، ما اس میں موصول کا. تو ما اس میں موصول اور اس کے بعد یتقی منہا یہ کیا ہو جائے گا؟ جملۃ الصلہ ہو جائے گا. اور موصول صلہ مل کر کے پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ معطوف علیہ ہو جائے گا. واو حرف عطف، یہاں بھی ما اس میں موصول. اور اس کے بعد یتعمد میں جو یہاں پر ہے یہ فعل مضارع مجہول ہے، اس کے اندر جو ہے ہوا کی ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے ما موصولہ کی طرف. تو یہ پھر کیا ہے؟ فعل مضارع اپنے نائب فاعل سے مل کر کے یہ بھی کیا ہے؟ صلہ ہو جائے گا ما اس میں موصول کا. یہاں بھی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر کے یہ معطوف ہو جائے گا اس معطوف علیہ پر. تو معطوف علیہ کہاں ہو گیا؟ ما یتقی منہا یہ معطوف علیہ ہو گیا. واو حرف عطف، ما یتعمد یہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں مل کر کے یہ کیا ہو جائیں گے؟ با حرف جر کا مجرور ہو جائیں گے. سمجھنے کے لیے سے بتا رہا ہوں، ورنہ جو ہے چکی بات میں سمجھ میں آ جائے گا. بس مین طور پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جملے میں پتہ چل جائے کہ کون سا کلمہ کیا واقع ہو رہا ہے، یا کون سی ترکیب یا کون سی عبارت کیا واقع ہو رہی ہے. یہ مین چیز بتانا ہے. ورنہ عرب لوگ کیا ہے ایک اور اس سے دوسرے انداز سے اس کو بتاتے ہیں، لیکن یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. تو یہاں پر جگہ با حرف جر ما موصول یہ اپنے اس پورے مجرور کے ساتھ، یعنی کہ یہ جو ہے میں نے بتایا ابھی
معطوف علیہ اور معطوف، تو معطوف علیہ اور معطوف مل کر کے مجرور، بحرف جر اپنے مجرور سے مل کر کے یہ متعلق ہو جائے گا عالمن سے، عالمن اپنے اس متعلق سے مل کر کے یہ صفت ہو جائے گا رجلن سے، رجلن کی، رجلن موصوف اپنے اس صفت سے مل کر کے مفعول بھی ہو جائے گا یکشینہ کا، یکشینہ فعل اپنے فاعل اور اس مفعول سے مل کر کے یہ پورا کیا ہو جائے گا، یہ جملہ پورا کا پورا جملہ ازہد کی خبر ہو جائے گا، ازہد یہ اسم، امور الناس سے اس کا، ازہد یہ فعل ناقص، امور الناس سے اس کا اسم، اور یکشینہ سے لے کر کے آخر تک اس کی خبر ہے، اس وجہ سے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ پھر پڑھتے ہیں اگلے درس۔